سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک پر 20 اپریل 2015 کو باقاعدہ معاہدہ ہوا تھا۔ ہم پاکستانی کئی سال سے سن رہے ہیں کہ 65 ارب ڈالر کی چین کی مجموعی سرمایہ کاری پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ایک گیم چینجر ثابت ہوگی۔ پاکستان میں اس سلسلے میں مختلف اثرات بھی نظر آ رہے ہیں۔ سی پیک کے حوالے سے جو اب تک کام ہو چکے ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں توانائی کے شعبے میں جو کمی تھی، جو بجلی کی کمی تھی، وہ کافی حد تک پوری ہو چکی ہے، اور یہ پاکستان کو سب سے بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے جو سی پیک کے حوالے سے سامنے آئی ہے۔ لیکن بارہا امریکا اور مغرب یہ کہتا رہا ہے کہ سی پیک کا معاہدہ دراصل چین کے تسلط کا معاہدہ ہے، دراصل پاکستان کو قرضوں کے ٹریپ میں لانے کا معاہدہ ہے، یہ پاکستان کے لیے کسی طرح سے بھی فائدہ مند سودا نہیں ہے۔ اب باقاعدہ طور پہ امریکا کی جانب سے دلیل در دلیل دی گئی ہے کہ سی پیک کا معاہدہ کسی صورت میں بھی پاکستان کے لیے فائدے کا معاہدہ نہیں ہے، یہ چین کی اس سوچ کا اور اس پلان کا حصہ ہے جس کے ذریعے وہ خطے اور دنیا بھر میں اپنا معاشی تسلط بڑھا رہا ہے، اور جس کے ذریعے ان ملکوں کو جہاں پر کہ معاشی مسائل ہیں ان کو اپنے تسلط میں لا رہا ہے، اور ان کو مشکل معاہدے دے کے ان پر اپنی گرفت مضبوط کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان سی پیک کے حوالے سے امریکا نے باقاعدہ اپنا موقف پیش کیا اور اس کی ترجمانی کی امریکی دفتر خارجہ کی وہ سینئر آفیسر ہے، ساؤتھ ایشیا کے ڈپارٹمنٹ، ساؤتھ ایشیا کو، جنوبی ایشیا کو وہ ہیڈ کرتی ہے، ایلس ویلس نے دعویٰ کیا کہ سی پیک کے تحت لگنے والے بجلی کے منصوبوں سے اب $1.5 کروڑ فی میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی، جبکہ غیر سی پیک منصوبوں میں $75 لاکھ فی میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ ایلس ویلس نے پاکستان کے سی پیک کے حوالے سے سی پیک مخالف دلائل دیے امریکا کے ممتاز تھنک ٹینک وڈرو ولسن میں، جہاں انہوں نے اختتام ہفتہ ایک بڑی میٹنگ سے ایونٹ سے خطاب کیا۔ اسی ایونٹ میں جہاں پر انہوں نے دلائل در دلائل دیے امریکی حکومت کی جانب سے کہ سی پیک پاکستان کے لیے کیوں نقصان کا سودا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ سی پیک کے زیادہ تر قرضے رعایتی نہیں بلکہ کمرشل نرخ پر ہے، جبکہ سرکاری قرضے بھی رعایتی نہیں اور ریاستی ضمانت کے عوض دیے گئے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ چینی منصوبوں پر مہنگے دام چینی اشیاء ہی لگتی ہیں، پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع محدود ہیں کیونکہ مزدور بھی چین سے لائے جا رہے ہیں۔ ایلس ویلس نے سوال اٹھایا کہ سی پیک کے قرضوں کے پاکستان میں طویل مدتی اثرات ہوں گے۔ انہوں نے کہا چین پاکستانی معیشت پر بھاری بوجھ ڈال رہا ہے جس کی ادائیگی آئندہ 4 سے 6 سال میں کرنی ہوگی، اور اپنے دلائل کو انہوں نے اپنے حوالے سے جو بھی ان کے پاس ریسرچ تھی اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پہ پاکستان پر سی پیک کے حوالوں سے جو قرضوں کا بوجھ ہے جسے ڈیٹ ٹریپ بھی کہا جا رہا ہے، ایلس ویلس نے کہا On debt, what are the long-term effects in Pakistan of Chinese financing practices, and what are the burdens that have fallen on the new government to manage, with an estimated $15 billion in debt to the Chinese government and another $6.7 billion in Chinese commercial debt? Because it's clear, or it needs to be clear, that CPEC is not about aid. This is almost always the form of loans or other forms of financing, often non-concessional, with sovereign guarantees or guaranteed profits for Chinese state-owned enterprises that are repatriated to China. مزید دلیل دیتے ہوئے ایلس ویلس نے کہا کہ سی پیک کے تحت لگنے والے بجلی کے منصوبوں سے فی میگا واٹ بجلی کی پیداوار دگنی لاگت سے ہوگی، جو ایک عام کمرشل بجلی پیدا کرنے والا منصوبہ ہے اس سے دگنی لاگت میں ایلس ویلس کا دعویٰ تھا۔ چینی منصوبے اس پہ لاگت اس سے زیادہ آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دوسرے منصوبوں پر بھی عام جو لاگت آتی ہے اس سے زیادہ لاگت آ رہی ہے۔ چین اس حوالے سے چینی کمپنیاں، چین کی اسٹیٹ اونڈ کمپنیز پاکستان سے منافع بٹور رہی ہے۔ انہوں نے کراچی سے پشاور تک ریلوے لائن کی اپ گریڈیشن کے منصوبے ML1 کو بھی اعداد و شمار سے مہنگا ثابت کرنے کی کوشش کی، یا انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں جو تخمینے لگائے جا رہے ہیں وہ کمرشل سینس نہیں بنتا ان سے۔ پاکستان کو جو منصوبے دیے گئے ہیں، چاہے وہ بجلی کے منصوبے ہوں چاہے دوسرے منصوبے ہوں، وہ انتہائی مہنگے دام ہیں۔ On cost, according to Pakistani government statistics, for each megawatt generated by a completed CPEC thermal energy project, developers spent an estimated $1.5 million. In comparison, the cost per megawatt of building non-CPEC thermal plants is half of that, or $750 million. Similarly, CPEC's most expensive single project is upgrading the railway from Karachi to Peshawar. When the project was initially announced, the price was set at $8.2 billion.
In October of 2018, Pakistan's railway minister announced that they had negotiated the price down to $6.2 billion, a savings of $2 billion, and he explained, Pakistan's a poor country, we can't afford the huge burden of these loans. But recent media reports claim the price has now risen to $9 billion. So why doesn't the Pakistani public know the price for CPEC's most expensive project, or how it's being determined? یہ بھی دعویٰ کیا ہے ایلسویلس نے کہ گو کہ پاکستان قرضہ لے رہا ہے، پاکستان اس کے قرضے کی ادائیگی کرے گا، مگر اس کے باوجود سی پیک کے منصوبوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے نوکریاں پیدا نہیں ہو رہی، پاکستان کی معیشت اس سے آگے نہیں بڑھ رہی، کیونکہ اس سی پیک کے منصوبوں کے لیے تحت چینی کمپنیاں اپنے مزدور پاکستان لا رہے ہیں، حتیٰ کہ مزدور بھی جو ہیں وہ پاکستان کے استعمال نہیں ہو رہے، چین اپنی مشینری لاتا ہے، خام مال بھی چین کا استعمال ہو رہا ہے، گویا کہ 100% یہ چین کا فائدہ ہے، پاکستان کو اپنے حصے کی روزگار بھی نہیں مل رہے ہیں۔ Lastly, on jobs, we hear the familiar Chinese catchphrase, win-win cooperation and mutual benefit. But really, CPEC relies primarily on Chinese workers and supplies, even amid rising unemployment in Pakistan. And for these projects, Chinese companies are importing materials and equipment from China rather than giving that business to Pakistani companies, which would actually create jobs for locals. CPEC is even bringing in Chinese workers who earn money in Pakistan, take the wages back to China, leaving very little in the local economy. Now, China's statistics on how many thousands of Chinese workers are in Pakistan are so inconsistent and so unreliable that we don't actually know how many are there. CPEC doesn't give Pakistani young people, it doesn't give Pakistani companies the same opportunities that the Chinese themselves enjoyed decades ago. And that's one of the reasons why Pakistan's trade relationship with the People's Republic remains so lopsided. In 2018, Pakistan's exports to China constituted $1.8 billion, while Pakistan's imports from China totaled $14.5 billion. ایلسویلس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے ان منصوبوں میں جو پاکستان چین کو دیتا ہے، اور اس کا بہت فقدان ہے، سی پیک کے منصوبوں کی لاگت اسی وجہ سے بڑھ گئی ہے، اور کرپشن میں بھی اضافہ ہوا ہے، کئی منصوبے نیب میں انڈر انویسٹیگیشن ہیں مگر ان کو اب اس انویسٹیگیشن سے نکالا جا رہا ہے۔ ایلسویلس نے اس حوالے سے سکر ملتان موٹر وے کی باقاعدہ مثال دی، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر بھی جو بولی لگائی گئی، جو اس کی ٹینڈرنگ ہوئی ہے، اس میں بڑی کنٹرولڈ بڈنگ تھی، اور اس لحاظ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا جو منصوبہ ہے، اربہ روپوں کا یہ جو منصوبہ ہے، یہ واقعی ایک اکنامیکل منصوبہ ہے، یا اس سے بہتر قیمت پہ پاکستان اس قیمت پہ منصوبہ مکمل کر سکتا تھا یا نہیں۔ The lack of transparency can increase CPEC costs and foster corruption, resulting in an even heavier debt burden for Pakistan. For example, last year, a Pakistani Senate committee report expressed astonishment at what they called the controlled bidding process for construction on the recently inaugurated Sakar to Multan motorway. According to the committee, Beijing had allowed only 3 firms, all Chinese, to participate in that tender, while the entire project was financed by a Chinese loan, with the risk entirely borne by the people of Pakistan. Now, given the lack of transparency, that road project has unsurprisingly been the subject of corruption allegations against officials from the previous government, including accusations of cost inflation and misappropriation of funds. Meanwhile, this China State Construction Engineering Corporation, which was awarded the contract, claimed to be extremely shocked by what they characterized as groundless allegations of corruption, asserting that the company came to Pakistan in the spirit of win-win cooperation. But importantly, in 2009, just a few years before this Pakistani contract, that same Chinese state firm was banned for 6 years from World Bank projects for what the bank called engaging in collusive practices, other words, corruption in bidding. And this is just one example. We know that Pakistan's National Accountability Bureau has a number of CPEC-related investigations ongoing. دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی تقریر میں اسی اپنی تھیسس کے دوران ایلسویلس نے کہا کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے امریکی ماڈل کے تحت سرمایہ کاری ہم کر سکتے ہیں۔ امریکی ماڈل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں
جو امریکی ماڈل اب تک کر چکا ہے پاکستان کی ترقی میں، جو امریکہ کی کنٹریبیوشن رہی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں خواتین اور بچوں کے ہیلتھ کیئر سروس میں امریکی امداد کا انہوں نے ذکر کیا. IBA، لمز اور نرس جیسے تعلیمی اداروں کی توسیع اور ترقی میں امریکہ کی معاونت یاد دلائی. پاکستانی طلبہ کی اسکالرشپس جو امریکہ میں اویلیبل ہیں اس کا انہوں نے ذکر کیا. امریکی ماڈل بھی بتایا ایلس ویلس نے. There is a different model. The United States-Pakistan Business and Development Partnership stands in contrast to CPEC. U.S. businesses strive to contribute to sustainable economic growth, and U.S. government grants, and I underscore grants, have developed Pakistan's infrastructure and capacity in education, health, energy, agriculture, and law enforcement. One could cite a litany of examples of the impact of this development assistance. We've added over 3,500 megawatts to Pakistan's power supply, benefiting more than 42 million Pakistanis, as well as mobilizing more than $1.7 billion in private investment for energy projects in Pakistan, as well as helping Pakistan finance its first LNG terminal. We've trained 45,000 teachers and school administrators, reaching 1.8 million public school learners. We've provided 19,000 scholarships to Pakistanis to attend higher education in Pakistan. We've funded over 800 Pakistani students a year to study in the United States, including the world's largest Fulbright program and an alumni network of over 29,000. We've trained over 91,000 law enforcement officials since 2010, providing vehicles, communication, and protective gear. We've provided almost 10 million women and children with health care services and built or renovated over 1,800 kilometers of road, 2,500 health, education, and other facilities, and 1,100 small water and power projects with programs benefiting over 1 million rural households. Over the decades, we can take pride in the fact that the United States has helped establish some of Pakistan's most prestigious educational institutions and centers, including Lahore University of Management Sciences, the Institute for Business Administration, the Jinnah Postgraduate Medical Center, the Center for Advanced Studies in Energy at the National University of Science and Technology. And lastly, the Commerce Department and USAID have provided key technical assistance to help Pakistan improve its business climate, from intellectual property rights protections to streamlined electronic system for trade to reduced time for cross-border transit of goods. امریکہ کی CPEC کے خلاف چارج شیٹ اپنی جگہ. امریکہ کا اپنا ماڈل جو کہ اس نے پاکستان کی ترقی کے حوالے سے یا پاکستان کی ساتھ تجارت کے حوالے سے، پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے سامنے رکھا، اس کی بات اپنی جگہ. مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان پوری قوم اس معاملے پہ متحد ہے CPEC کے معاملے پر. اور یہ CPEC کا شاہد ایک آدھی معاملہ ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کی حکومتیں ایک پیج پر ہیں. مسلم لیگ نون شروع سے کیے گئے اس منصوبوں کا دفاع کرتی رہی ہے. اب PTI اس کا بھرپور دفاع کر رہی ہے. CPEC کا وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر، جو کہ اب CPEC کے منصوبوں کے انچارج منسٹر ہوں گے، انہوں نے کہا کہ ایلس ویلس کا پاکستان کی ترقی محدود ہونے کا جو تجزیہ ہے یہ حقیقت کے منافی ہے. CPEC سے پاکستان میں صنعتی ترقی کی بنیاد پڑی ہے، لاکھوں ملازمتیں پیدا ہوں گی. اسد عمر نے بتایا کہ پاکستان پر 1/4 سے بھی کم چین کے قرضے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ CPEC کے طویل مدتی قرضوں پر شرح سود انتہائی معمولی ہے اور اوسطاً 2.34% ہے. بھرپور دفاع کیا اسد عمر نے، اور بالکل اتنا ہی بھرپور دفاع پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ بھی کرتی رہی ہے CPEC کا. اسد عمر نے ایلس ویلس کے بیان کے فوراً بعد اس کا جواب دیا. اس وقت ٹوٹل پاکستان کا جو پبلک ڈیٹ ہے وہ $74 ارب ہے. اس $74 ارب میں سے جو چین سے ہم نے پبلک ڈیٹ لیا ہوا ہے وہ $18 ارب ہے، یعنی 1/4 سے بھی کم. اس پبلک ڈیٹ کے اندر جو CPEC کا جو ڈیٹ ہے ہمارا وہ تقریباً $5 ارب ہے، $4.9 بلین ہے ایگزیکٹلی اس کا. تو وہ تو 10% بھی ہمارے پبلک ڈیٹ کا نہیں بنتا. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ وہ زیادہ طویل المدت بھی نہیں ہے. یہ ٹھیک انہوں نے بات نہیں کی. پاکستان کا جو چائنا سے پبلک ڈیٹ ہے اس وقت اس کی اوسط میچورٹی تقریباً 20 سال کی ہے، طویل المدت قرضے ہے، اور اس کے اوپر اوسط جو سود کی شرح ہے وہ صرف 2.34% ہے. تو وہ بہت سستے قرضے ہیں. انہوں نے جو بات کی کہ پاکستان کا ڈیولپمنٹ، آگے جو ترقی پاکستان کی ہونی ہے اس کی ترقی جو ہے وہ محدود ہو جائے گی اس سے، یہ بالکل نہ صرف درست نہیں ہے بلکہ ان کا تجزیہ جو ہے وہ حقیقت سے
مکمل طور پہ مترادف ہے. دوسرے انہوں نے یہ چیز کہی کہ اس کا فائدہ صرف چین کو ہوا اور پاکستان کو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ درست نہیں ہے, دونوں ممالک کو فائدہ ہوا. ایک انہوں نے اسپیسیفک سوال اٹھایا ML1 کا, اس کو میں صرف اتنا کہہ دوں گا کہ صرف اس بات کے اوپر کہ اس میں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے وہ ایک لامانی بات ہے. پاکستان کے جو سڑکوں کا انفراسٹرکچر بھی بنا ہوا ہے اس میں بھی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے. یہ جو بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہوتے ہیں اس کے اندر لاگت آتی ہے. دلچسپ بات ہے کہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے اس ایلسویلز کے بیان پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ان کی پارٹی CPEC سے متعلق اس بیان کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے. شہباز شریف نے ٹویٹ کی کہ ایلسویلز کا بیان اس منصوبے پر ان کی لا علمی ظاہر کرتا ہے. ایلسویلز کے خطاب کے اگلے ہی روز پاکستان میں چین کے سفیر یاؤ جنگ نے ایک تقریب میں کہا کہ چین نے سیاسی مقاصد یا مخصوص حکومتوں سے بالاتر ہو کر ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے. انہوں نے کہا چین کبھی بھی ایسے وقت پر پاکستان سے ادائیگی کا تقاضا نہیں کرے گا جب ایسا کرنا پاکستان کے لیے مشکل ہو. یعنی چینی سفیر کا کہنا تھا کہ چین پاکستان سے مغربی ممالک اور IMF کی طرح قرض کی ادائیگی کا مطالبہ نہیں کرے گا. ایلسویلز کا نام لیے بغیر چینی سفیر نے کہا کہ CPEC پاکستان اور چین کے دونوں کے مفاد میں ہے اور دونوں ممالک میں میڈیا کو CPEC کے حوالے سے منفی پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا ہوگا. چین کے ایمبیسڈر نے سوال اٹھایا کہ جب 2013 میں پاکستان کی توانائی کا شدید ترین بحران تھا اور چین پاکستان میں پاور پلانٹس لگا رہا تھا تو اس وقت امریکہ کہاں تھا؟ امریکی کمپنیز نے اس وقت پاکستان میں پاور پلانٹس کیوں نہیں لگائے؟ چینی ایمبیسڈر نے سوال اٹھایا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کی امداد اپنی سیاسی ترجیحات کی بنا پر معطل کیوں کی ہیں؟ ML1 کے بارے میں چینی سفیر نے کہا کہ یہ قیمت صرف ایک تخمینہ ہے اور اس کی حقیقی قیمت پروجیکٹ کے دوسرے مراحل میں طے ہوگی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ CPEC میں اب تک 75,000 پاکستانیوں کو نوکریاں مل چکی ہیں اور ایک عشرے کے دوران 23 لاکھ پاکستانیوں کا روزگار CPEC سے وابستہ ہو جائے گا. یہ تھا چین کا اور پاکستان کا جواب ایلسویلز کو, امریکہ کو. اس پورے موضوع پر یہ ایک بہت اہم موضوع ہے ہماری قوم کی ترقی کے حوالے سے. ہم بہت تفصیلی اس پہ گفتگو کریں گے.